ابھی جو ریسنٹلی اسلام آباد میں واقعہ ہوا ہے، قائد اعظم کی تصویر کے سامنے پاکستان مونومنٹ کے پاس، اسلام آباد کی مین شاہراہ کے پاس، وہ جو دو لڑکی اور لڑکا جنہوں نے فیشن کے نام پر فحاشی پھیلائی ہے فوٹو شوٹ کر کے، ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ میں نے ان کی تصویریں سوشل میڈیا پہ دیکھی ہیں گردش کرتی ہوئی. ایک دو دن پہلے تو میرے ذہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے قلعوں میں سے ایک قلعے پر چڑھے اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. میں تم لوگوں کے گھروں کی جگہوں پر فتنے نازل ہوتے دیکھ رہا ہوں، اور وہ فتنے اس طرح نازل ہو رہے ہیں جیسے آسمان سے بارش کے قطرے گرتے ہیں. سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت کون سے فتنے جن کا ہمیں سامنا ہے. فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یہ جو سوشل میڈیا ایپ ہیں یہ بہت وائرل ہو چکے ہیں اس وقت. اور یہ جو کرونا میں لاک ڈاؤن ہوا ہے اس کی وجہ سے تو اور زیادہ لوگوں نے یہ چیزیں استعمال کرنی شروع کر دی ہیں. ان کی وجہ سے جو مین مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہماری اخلاقیات تباہ ہو گئی ہیں. ہم اخلاقی طور پر بہت نیچے گر چکے ہیں. اس فحاشی کو ایک دھکا اور ٹک ٹاک نے دے دیا ہے. کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں نے ٹک ٹاک کو ایک پلیٹ فارم کے طور پر یوز کرنا شروع کر دیا ہے. پاکستان میں ٹک ٹاک کس تعداد میں استعمال کیا جا رہا ہے. نوجوان لڑکیاں، لڑکے وہ اپنے جسم کی نمائش کر رہے ہیں اور ایک سستی فیم اور شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ جو اسلام آباد میں واقعہ ہوا ہے، پورے اسلام آباد میں ان کو یہی جگہ ملی تھی قائد اعظم کی تصویر کے سامنے، اور وہاں پاکستان مونومنٹ کے پاس جہاں قائد اعظم کا فرمان بھی ساتھ لکھا ہوا ہے، ایمان، اتحاد، تنظیم. آپ لوگ اپنے ایمان سے بتائیں کہ قائد اعظم کو یہ صلہ مل رہا ہے. انہوں نے مسلمانوں کے لیے، وہ بیمار تھے، انہیں بیماری تھی، ٹیوبر کلاسس کی بیماری تھی، لیکن انہوں نے اپنی بیماری کو شو نہیں کیا کہ کہیں اگر میں نے اپنی بیماری شو کر دی تو انگریزوں اب پاکستان کے کیس کو ایکسٹینڈ نہ کر دیں اور مسلمان ساری زندگی غلامی کی زندگی گزاریں گے. صرف مسلمانوں کے لیے انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی کہ مسلمان ایک علیحدہ ریاست حاصل کر سکیں اور آزادی سے اپنی زندگی گزار سکیں. کیا پاکستان کو صرف اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں پہ ایسے ننگے ناچ کیے جائیں؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہم لوگ بچپن سے یہ چیزیں پڑھتے آئے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنایا گیا ہے. اس لیے بنایا گیا ہے کہ ہم لوگ آزاد زندگی گزار سکیں اور اسلام کو یہاں سے دنیا میں پھیلا سکیں. ہم لوگ اسلام کے مطابق رہن سہن اختیار کر سکیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم پاکستانی ہر لحاظ سے دوسرے ممالک سے پیچھے ہیں. ایمانداری کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں کہ پاکستان اس وقت 100+ کنٹریز میں آتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایمانداری کے لحاظ سے ہمیں پہلے نمبر پہ آنا چاہیے تھا، لیکن ہر برا کام ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. آپ دیکھیں بچوں کے ساتھ زیادتیاں یہاں ہو رہی ہیں، بچوں کے ساتھ ریپ کیسز ہر 2-3 مہینے کے بعد ہمیں سننے کو ملتا ہے، فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا. اور ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی طاقتیں ہیں، وہ کون سے عناصر ہیں جو ایسے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو یہ کام کرنے کی ہمت اور دلیری کہاں سے ملتی ہے؟ ہم لوگ کیوں ان کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے؟ ایسے لوگوں کا سر تن سے جدا کر دینا چاہیے جو پاکستان کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بن رہے ہیں، جو پاکستان کو دنیا میں بدنام کر رہے ہیں. یہ جو تصویریں وائرل ہوئی ہیں اس کا سوشل میڈیا پہ آپ سب نے دیکھا ہوگا. ہر انسان آپ میں سے سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے. جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے ممالک پہ جو پاکستان کے دشمن ممالک ہیں وہ کتنے خوش ہوئے ہوں گے ان چیزوں سے، ان پہ ان کا کیا اثر پڑا ہوگا. اور وہاں پہ جو آزادی کی تحریکیں بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، مقبوضہ کشمیر میں جو مسلمان ہیں ہمارے بہن بھائی جو ہمارے لیے شہادتیں دے رہے ہیں، جو شہید ہو رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ الحاق چاہیے، ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے منہ پہ یہ تماشا ہے کہ آپ لوگ اس پاکستان کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہو. وہ لوگ وہاں پہ شرمندگی سے منہ نہیں اٹھا سکتے کسی کے سامنے. فوجی بارڈرز پہ شہادتیں دے رہے ہیں صرف اس لیے کہ پاکستان میں مسلمان آزادی سے رہ سکیں، اپنی پرسکون زندگی گزار سکیں. کیا وہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ بےغیرتیاں مچائیں، یہاں پہ ہمارے اور ہم ان لوگوں کے خلاف کوئی بول بھی نہیں رہے. ہمیں اگر انسان زندہ ہو نا تو اسے غلط چیزوں کی مخالفت کرنی چاہیے.
کیونکہ جو لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں، زندہ انسان نہیں بہتے لہروں کے ساتھ، اس لیے ہمیں ان غلط چیزوں کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، اور جتنا کوئی کر سکتا ہے نا اتنا اسے ان کے خلاف بولنا چاہیے۔ اگر کوئی ان کے خلاف بول سکتا ہے اسے بولنا چاہیے، اور اگر کوئی عملی طور پہ ان چیزوں کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے تو اسے ایکشن لینا چاہیے ان چیزوں کے خلاف، اور ان چیزوں کو پاکستان سے جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا چاہیے، ختم کرنا چاہیے ان چیزوں کو۔ ایسے معاملے پہ انسان کو ہر چیز چھوڑ کے پاکستان کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے۔ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں، اور آپ میں سے کئی لوگ بھی جانتے ہوں گے، جو برائی کے خلاف صرف اس لیے نہیں بولے کہ کہیں ہم لوگ مارے نہ جائیں، اور وہ لوگ قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں اس وقت، دفن ہیں۔ کیا وہ زندہ رہے ساری زندگی؟ ہر انسان نے مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، آپ لوگوں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، کیونکہ جو بھی انسان زندہ ہے اس نے موت کا ذائقہ ایک دن چکھنا ہی چکھنا ہے۔ اس لیے دلیری کے ساتھ زندگی گزار کے جائیں، ان لوگوں کی طرح نہ بنے کہ جو بزدل تھے، برائی کے خلاف بولنا سیکھیں، کیونکہ موت نے ایک دن ضرور آنا ہے۔ جس دن موت مقرر ہے وہ دن ہم کچھ بھی کر لیں نا تو ہم موت کو اس دن سے آگے نہیں ٹال سکتے، ہم موت سے بچ نہیں سکتے، ہم نے مرنا ہی مرنا ہے۔ اس لیے کم از کم جب آپ مریں تو آپ کے پاس آپ اس خوشی کے ساتھ اور اس سکون کے ساتھ مریں کہ ہاں میں جو کر سکتا تھا پاکستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پاکستان کی عزت کے لیے، جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا ہے۔ میں اپنی طرف سے مطمئن ہوں کہ ہاں میں نے جو کیا ہے میں اس پہ خوش ہوں۔ باقی جو لوگ جن لوگوں کے اختیار میں ہیں ہمارے لیڈرز ہیں، اور اس واقعے پہ میں نے کسی بھی لیڈرز کی طرف سے، کسی بھی پولیٹیشین کی طرف سے کوئی بھی بیان نہیں سنا۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے لیڈرز ان چیزوں کے خلاف نہیں بول رہے ان چیزوں کو؟ اور جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے اسلام آباد میں، وہ اسلام آباد کی مین شاہراہ ہے، پھر بھی وہ لوگ فوٹو شوٹ کر کے وہاں سے غائب ہو گئے ہیں۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ ان کے خلاف FIR درج ہو چکی ہے، لیکن ان لوگوں کا پتہ نہیں ہے کہ وہ ہیں کون، کہاں سے آئے تھے، اور کون سی ان کے پیچھے طاقت ہے، کون سے عناصر ہیں جنہوں نے ایسا کرنے کے لیے انہیں کہا۔ ورنہ کوئی بھی انسان خود ہی اٹھ کے نہیں ایسے کام کرنا شروع کر دیتا، کوئی مفاد ہوتا ہے، ان کا ذاتی مفاد ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، اور ہم ابھی تک ان لوگوں کا پتہ نہیں لگا سکے یہ کون ہے۔ ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے جو پاکستان کے لیے بے عزتی کا باعث بنے، تاکہ اگلی دفعہ کوئی اگر ایسا کام کرنے کا سوچے بھی تو وہ اس کے ذہن میں ایک خیال ضرور آئے کہ فلاں شخص نے یہ کام کیا تھا، اس کو کتنی بڑی سزا ملی ہے، اگر میں نے یہ غلطی سے بھی ایسا کام کرنے کی کوشش بھی کی تو میرے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ لیکن ہم لوگ چپ ہو جاتے ہیں، تھوڑے دن یہ ٹرینڈ چلتا ہے سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، کہ ایسے لوگوں کے خلاف کہ ہونا چاہیے، FIR ہونی چاہیے، ان کو سزا دینی چاہیے، اور پھر ہم لوگ تھوڑا ٹائم گزرتا ہے ہم لوگ بھول جاتے ہیں یہ چیزیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں تھوڑے دن ہمیں بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا، سوشل میڈیا پہ ہماری ذلت اور رسوائی ہوگی، لیکن اس کے بعد یہ مسلمان اور پاکستانی جو قوم ہے یہ بھول جائے گی کہ ایسا واقعہ بھی کبھی کوئی ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو یہ ایسے کام کرنے کی طاقت ملتی ہے۔ اور ہمارے قائد اعظم جنہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا، ان کو کیا صلہ دیا جا رہا ہے؟ ان کو یہ خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو آپ نے بنایا ہے، اس میں ہم ایسے کام کریں گے۔ ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا اپنی طرف سے ہم کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اس سے زیادہ ہم اپنے لیڈر سے یہ اپیل ہی کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جائے، تاکہ آگے کوئی ایسا واقعہ سننے کو نہ ملے۔